ہم نے امن میں قربانیاں دی ہیں، اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کا ہم نے سزائیں کاٹی ہیں، ہم پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سینئر لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے اوپر حملوں میں 20 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ خون مقدس نہیں ہے، یہ خون محترم نہیں ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے میں اعلان کرتا ہوں کہ کل جمعے کے روز تمام ائمہ کرام خطبہ اپنے خطبوں میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کریں، اور پھر اتوار کے روز انشاءاللہ پورے صوبے میں یہاں مظاہرے کیے جائیں گے اس واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر، اور یہ ہم آئینی حق استعمال کریں گے۔ ہم اپنے کارکن کو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، سیاسی مقابلہ کرنا ہے ہمیں، ان قوتوں کو شکست دینی ہے، لیکن بہرحال جذبات ہیں۔ کب تک ہم جذبات کنٹرول؟ کیا ریاست پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نوجوان جذبات میں آ کر بندوق اٹھا لے؟ پھر کیا ہوگا ملک کا؟ اس ملک کو بچانے میں ہمارا کردار ہے، اس ملک کے استحکام میں ہمارا کردار ہے۔ بخدا فوج تنہا اس ملک کو نہ بچا سکتی اگر قوم اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتی، اگر علماء اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اگر تمام مکاتب فکر اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اور اس کے باوجود بھی مذہبی ہونے کے ناطے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ کون عدم استحکام پیدا کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے باہر۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ یہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، اسی سے پاکستان کو بچایا ہے ہم نے۔ ان کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا، ان کے بیانات اس پر آ چکے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے کہ ہم تو حیران ہیں کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا۔ اگر ضمنی الیکشن کے نتائج آتے ہیں، اگر ہم عمران خان کے حق میں آنے والے فیصلے کے خلاف ہوتے تو ہم آج بھی کھڑے ہو جاتے نا، لیکن ہم نے 2018 میں دھاندلی کے خلاف بات کی، اور ہمارا موقف صحیح تھا۔ یہ ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ آیا تھا، اور اس کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کی بقا کے لیے لازم تھا۔ آج وہ کبھی کاغذ پھرا رہا ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور ایسے پاگل اس کے ارد گرد جمع ہے کہ وہ جو چاہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیوقوف طبقہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ ایک احمق کے کہنے پہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں۔ جہاد کس چیز کا لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے۔ جس کے خلاف جہاد بے حیائی، فحاشی، عریانی، مہنگائی، بے روزگاری، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ غلط ان کے شرائط پر معاہدات دستخط کرنا، ملک کی معیشت کو بیچنا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے پاکستان کا، اور اب پھدک کر پھر رہے ہو ادھر ادھر کہ میں تو ملک کو بچا رہا ہوں۔ عمران خان اپنے حدود میں رہو، جمعیت والے زندہ ہیں، ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے۔ ہم فضا کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضا کی گرمی کو۔ حدود میں رہو۔ ہم بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم بیرونی مشنری کو اس ملک میں شکست دینے کے لیے آئے ہیں، اور تم بیرونی مشنری کے ایک ایجنٹ ہو۔ ہم نے تمہیں صحیح کہا ہے کہ تم ایجنٹ ہو کسی کے، تم ہو کیا چیز؟
لاس اینجلس سے لے کر ڈی چوک تک تمہارے تعفن کی بدبو پھیل رہی ہے. اخلاق تمہارے یہ ہیں, کردار تمہارا یہ ہے, تم ہمیں پاکستان کے نظام سمجھاتے ہو. گندگی اور غلاظتوں سے توقع ہے کہ وہاں سے پھول اٹھیں گے, خوشبوئیں اٹھیں گی. لہذا ایسی حرکتیں مت کرو. یہی فوج تھی جب آپ کو سپورٹ کر رہی تھی اور ہمیں اس کے کردار پہ اعتراض تھا تو آپ کہتے تھے فوج ٹھیک کر رہی ہے, جنرل صاحب زبردست ہیں. آج جب وہ نیوٹرل ہو گیا ہے تو تم اسے جانور کہتے ہو. میں تو خراج تحسین کہتا ہوں, میں تو چاہتا ہی ہوں کہ نیوٹرل رہے, لیکن یہ تمہارے حق میں استعمال ہو رہا تھا, اس وقت ٹھیک تھے وہ. آج ان کو گالیاں دے رہے ہو تم, شرم نہیں آتی تمہارے اس یو ٹرن پہ تمہیں؟ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرائے 20 سیٹوں پر ضمنی, آپ نے کہا زبردست زبردست ماشاء اللہ, نتائج پر خوشی. اور اگلے دن جب خبر آئی کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے, الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. اب کیوں بھائی؟ ایک دن پہلے شکریہ زبردست ہو گیا اور اگلے دن الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. کیوں مستعفی ہو جائے؟ تمہارے گریبان میں ہاتھ پڑ گیا, تمہاری چوری پہ ہاتھ پڑ گیا, تمہارے گھپلوں پہ ہاتھ پڑ گیا. اور میں نے حکومت سے کہا ہے, پرسوں ہم نے میٹنگ کی, کہ اگر وہ پاکستان کے معزز طبقے کو, معززین کو جیلوں میں ٹھوس کر ذلیل رسوا کرتے ہیں تو پاکستان کے بین الاقوامی چور کو ہم ایک ایک مقدمہ ڈال کر اس کو گرفتار کریں گے انشاءاللہ. اس طرح ہم ناچنے نہیں دیں گے. یہ تو شہباز شریف صاحب ہے, ذرا غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں. غیر ضروری شرافت. بابا حکیم ثناء اللہ کا ملاؤ, حرکت میں لاؤ اس کو. جی کتنے بڑے بڑے کیس پڑے ہوئے ہیں. بلین ٹری, 1 ارب درخت میں نے لگائے ہیں. کدھر ہے درخت؟ بی آر ٹی کا کیا حال دیکھا, کس سے پیسے کھائے. مولانا جبے والا کیس کدھر گیا؟ اتنے بڑے بڑے تم نے کیا کہتے گوہ نگلے ہیں کہ اب اس کا حساب کتاب ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فارن فنڈنگ کیس کا کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے. نیب کے خلاف قانون سازی ہوئی, عدالت نے سماعت کے لیے قبول کر لیا. ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں, عدالت کو عدل و انصاف کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے. لیکن عدالت کو اتنا تو ضرور کہوں گا نا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے. پارلیمنٹ کا حق عدالت نہیں چھین سکتی ہم سے. اسے حق نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے کہ آپ نے یہ قانون اس طرح کیوں بنایا. میں سوچتا ہوں کہ نیب کا تو ادارہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. نیب کے ادارے کے سابقہ قوانین کے تحت پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم ہے. جب چاہے اس کو گرفتار کر لو, جب چاہے آپ اس پہ الزام لگا دیں, پھر ثابت بھی وہ کرے کہ میں بھی گناہ ہوں, ورنہ آپ بنیادی طور پر مجرم ہیں. یہ قوانین, اس کو ہم تسلیم کریں, اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے. اور قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے, یہ عدالت کا کام نہیں. لیکن یہاں پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. کس چیز کی حوصلہ افزائی؟ بات وہی ہے جس طرح عدالت نے کہا کہ جو رولنگ تھی اسمبلی کے اندر وہ آئین شکنی تھی. ڈپٹی اسپیکر نے بھی آئین شکنی کی ہے اور صدر مملکت نے بھی آئین شکنی کی ہے. اس پر کارروائی ہونی چاہیے, اور ہم نے مشورہ دیا ہے اپنی حکومت کو. بات بنیادی یہ ہے کہ ہم اس وقت ملک پہ ایک یکجہتی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم اقتصادی بحران میں ہیں. 4 سال میں جو بحران پیدا کیا گیا
ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 4 دن کے اندر آپ ٹھیک کریں اس کو، لیکن اس کے باوجود میں ایک رائے رکھتا ہوں، یہ حکومت 1 سال کے لیے ہے یا 100 سال کے لیے. قلیل المدت حکومت، قلیل المدت حکومت قلیل المدت فیصلے کرے، طویل المدت فیصلے نہ کرے. ہم قیمتوں کو بڑھانے کے، میں نے اختلاف کیا تھا، میں نے رائے دی تھی کہ آپ اختلاف یہ پبلک میں برا تاثر ہو جائے گا، کس کو آپ سمجھائیں گے. لیکن بہرحال جب سب ایک رائے رکھتے ہیں تو پھر ہم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی ایک رائے ہے، ہم نے رائے دے دی، پورا ریکارڈ پہ ہے، ہمیشہ ریکارڈ پر رہے گی. IMF کے شرائط پر معاہدات، اس کے لیے ہمیں رکاوٹیں ڈالنی چاہیے تھی، اس بحران کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن سب دوسروں نے کہا جی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر اس طرح چلو. مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپنی رائے پوری دیانتداری کے ساتھ دی، اور ہم اپنی رائے دیانتدارانہ طور پر دیتے رہیں گے. ہم نے الیکشن 2018 کے بعد جو رائے دی ہے، اگر اس سے اتفاق نہیں ہوا تو جس طرح شرعی اصول بھی یہی ہے کہ جب سب دوست ایک رائے پہ آ جائیں، آپ نے حق ادا کر دیا، باقی اس کے بعد. یہاں تو عجیب بات ہے نا، جب صحافی حضرات جو ہیں ایک دم مجھے کہیں گے پھر آپ مستعفی کیوں نہیں ہوتی، یہی آپ کا آخری سوال ہوتا ہے. بابا آپ بھی گھر میں کوئی خاندان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ خاندان کا گھر میں جرگہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر آپ کی ایک رائے آ گئی اور خاندان نے نہیں مانی تو پھر آپ کو یہی کہا جائے گھر چھوڑ دو. پھر گھر میں بیٹھے کیوں ہو؟ ملک کو چلانا ہے اور مشاورت کے ساتھ چلانا ہے، لیکن اپنی رائے ہم ضرور دیتے رہیں گے. لہذا ان حالات میں ملک کو بچانا ہے. الیکشن کمیشن تب تک ٹھیک ہے، لیکن آج غلط ہو گیا. نیب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو روزانہ گرفتار کر کے ذلیل کرتے رہے، لوگوں پر کیس کرتے رہے. تم نے جھوٹے کیس کیے ہیں لوگوں کے اوپر، تم نے سیاستدانوں کو ذلیل کیا ہے. اپنی چوریوں پر کیوں روزانہ عدالت میں جاتے ہو کس کو نہ سنا جائے؟ جب تمہارے خلاف کیس جاتا ہے تو آپ روزانہ درخواست دے رہے ہیں. کتنی درخواستیں آپ نے دی ہیں فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے، کتنی درخواستیں آپ نے عدالت کو دی ہیں BRT کے حوالے سے، بلین ٹریز کے کیس کے حوالے سے کہ اس کو نہ سنا جائے، اس کو نہ سنا جائے. خود تو بھاگ رہے ہو، عدالت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی قانون ٹھیک کرو، الیکشن کے قواعد و ضوابط ٹھیک کرو، نیب کے قواعد و ضوابط اور قانون کو ٹھیک کرو تاکہ جب سکے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عام دنیا میں مروجہ نظام جو انسانی حقوق کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اور پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں آپ نے مجھ پر الزام لگا دیا. اب میرے ذمہ ہے کہ میں ثابت کروں کہ میں بے گناہ ہوں، یہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت کر کے میں گناہ گار ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا میں امتیازی طور پہ چل رہی ہیں پاکستان کے اندر. اس کا خاتمہ کرنا ہمارا بالکل مقصد ہے، اور آپ کو اقتدار سے اتارنا یہ پاکستان کی وفاداری ہے. میں آج بھی پاکستان کے ہر اس شہری کو درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے کام میں عمران خان کے ساتھ نہ جائیں. ملک کو بچانے کے لیے آپ میدان میں آئیں اور ملک کے وفادار قوتوں کا ساتھ دیجیے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم میدان میں ہیں اور میدان میں رہیں گے. اور تم اگر اقتدار میں آنے کی خواہش رکھتے ہو، پہلے تو تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور یاد رکھو ہم تمہیں آرام سے ایک لمحہ بھی گزارنے نہیں دیں گے. ہم تمہیں جانتے ہیں، ہاں تمہارے آقاؤں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. اور یہ بھی تمہیں آقا نے پڑھایا ہے کہ مجھے گالیاں دیا کرو، پاکستان میں یہ سیاست چلتی ہے. یہی سیاست پاکستان میں چلتی ہے. تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی انشاءاللہ العزیز. ہم بھرپور طور پر پاکستان میں ایک بھرپور سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں، ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کو بحران سے نکالنے کی تگ و دو کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو ہمیں دلدل میں پھنسائے جا رہے ہیں اور پاکستان کو مشکلات کا، تاکہ ہم اصلاحات نہ کر سکیں. جو گند انہوں نے 4 سال کیا ہے اس سے ہم اب نکل نہ سکیں.
اصلاحات کی طرف نہ آ سکیں، اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، یہ ہے ان کی سیاست، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا جی، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک جج ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس جج کا داماد الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، تو میں کیسے پھر اس سے انصاف کی توقع رکھوں گا؟ اور اس کے سارے کیس وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، یہ تو پھر نہیں چلے گا جی۔ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جو شخص میرے انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے اس کا ماحول بھی وہ ہے کہ جس ماحول کے اندر مجھے انصاف مہیا کر سکتا ہے۔ اگر مجھے شبہ ہو جائے اور اس کے کردار پر مجھے اعتراض ہو جائے پھر کیسے چلے گی بات جی؟ لہٰذا ہم ایک معزز محترم عدلیہ اور محترم ادارہ چاہتے ہیں، اور اس قسم کی کسی بھی شک و شبہ سے ان کو بارطرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں ان کے عدل انصاف کی فیصلوں پر کوئی اعتراض کر سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ وآخر دعوانا الحمد مولانا للہ۔ صاحب کل 22 ہے پنجاب میں نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا، اس حوالے سے اور دونوں پارٹی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں، پیسوں کی لین دین، ممبران کو خریدا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانے اور وہ جانے۔ صاحب آپ کے کہنے کے مطابق کہ 500 سے زائد قبائلی جو ہیں زرگازب کے بعد اور زرگازب کے دوران شہید ہو چکے ہیں، کیا مولانا صاحب آپ دیکھ نہیں رہے کہ قوم کی نظریں آپ کی طرف تھی، آپ نے دیر نہیں کر دی کہ اس کے خلاف اٹھنا تھا؟ کس کے بارے میں؟ جو شہادتیں ہوئی حضرت وہ واحد میں ہوں کہ جس نے آپریشن کی مخالفت کی تھی، جنہوں نے آپریشن کی حمایت کی تھی، جنہوں نے انضمام کی حمایت کی تھی، آج آپ ان کو قبائل کا ہمدرد کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ گزرنے کے بعد فوج کو ایک گالی دے دو تو پھر آپ قبائل کے خیر خواہ بن گئے۔ اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ سنجیدہ سیاست کرو، سنجیدہ رائے قائم کرو۔ ہم نے بروقت رائے قائم کیے تھے اور بروقت ہم نے رائے دی تھی، لیکن فورم پر دیتے ہیں، دیانتدارانہ طور پر دیتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ جب آپ کا انضمام ہوتا ہے، قبائل کے مستقبل کو تاریک کیا جاتا ہے، قبائل کی عزت و ناموس کو تاراج کیا جاتا ہے، وہاں تو آپ فوج کے فیصلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یکدم وقت آتا ہے اور پھر آپ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے امیج اونچا کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے قوم کی ناراضگیاں تو ہوتی ہیں، ان ناراضگیوں کو آپ غلط استعمال کریں بھی آپ کی مرضی، آپ صحیح استعمال کریں بھی آپ کی۔ ہم قوم میں ایسے جذبات نہیں ابھارنا چاہتے کہ جس سے ہم اپنے ملک کے اداروں کے خلاف قوم کو کھڑا کریں یا اپنے ملک کے خلاف قوم کو کھڑا کریں۔ مولانا صاحب جب یہ حکومت بن رہی تھی تو سب سے پہلے مہنگائی کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی تھی۔ آج ڈالر 225 روپے کا، غریب آدمی کا تو جینا حرام ہے۔ مجھے احساس ہے اس کا۔ میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کہا تھا پہلی میٹنگ میں کہ قیمتیں مت بڑھاؤ، یہ میں نے کہا تھا پہلی میٹنگ میں کہ IMF کے ساتھ بات مت کرو، اس کو نئے شرائط پر انگیز کرو۔ لیکن جب سب لوگوں نے ایک رائے دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر نواز شریف بھی وہاں بے بس ہو گیا، پھر میں بھی بے بس ہو گیا۔ یعنی ہم نے رائے اپنے موقع پر بالکل صحیح دی ہے۔ مولانا صاحب اس جگہ پر جو باقی پارٹی آپ کا اختلاف تھا ان کے ساتھ، باقی پارٹیوں کے ساتھ یہ ریٹ سے مہنگائی کی وجہ سے آپ کا اختلاف تھا، آپ تو نہیں مان رہے تھے، آپ نے تو اسے کہا تھا کہ مہنگائی اور IMF کی شرط نہ مانیں، انہوں نے مانی تو آپ بھی ان کا خیال یہی ہوگا کہ اس سے ہم مشکل سے نکل جائیں گے، جی جی ہمارا رائے تھا آپ مشکل میں پھنسیں گے۔ جی۔ اب رائے تو ہماری صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اب یہ آئندہ کے لیے کیا ہوگا جی؟ مہنگائی تو یہ روز بروز بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس حوالے سے بھی بالکل میں بہت پریشان ہوں اس حقیقت ہے جی، بالکل میں بالکل پریشان ہوں۔ جی۔ میں ان حالات میں جس کرب کا شکار ہوں کہ ہم کس طرح عام آدمی کو ریلیف دے سکیں، یہ ہے ہمارا ہدف۔